بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور نوجوانان اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ مبارک اور مقدس فضیلت و برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اسے جاری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت اور ثروت ملی ہے، اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ خود اصل مالک ہے اور نہ محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ سارے وسائل و اسباب کی باغ دوڑ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق سے نوازے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی مالدار بن سکتا ہے اور نہ کسی کی مالداری کو کوئی چھین سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے۔ الغرض مالداری اور تنگ دستی محض اللہ کے اختیار میں ہے۔ مالداروں کو اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور غرور کرنے کا قطعاً حق نہیں ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو انہیں ایک لمحہ میں غریبوں جیسے محتاج بنا سکتا ہے۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، جب اللہ ہی اس دولت کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دے تو ہمیں کوئی شکایت یا اعتراض کا موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی دی ہوئی دنیا ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی
اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں من لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں، بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے۔ اور ساتھ میں اس طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بزرگان دین، ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ جل جلالہ کی خاص رحمتوں سے ہم بہراور ہو رہے ہیں۔ مغفرت کے خوشگوار پھوارے سے گناہ و معصیت کے بدنما داغ دھل رہے ہیں۔ دوزخ سے چھٹکارے کی نوید مل رہی ہے۔ ہر طرف ایک ایمان افروز منظر، روحانی عروج و ارتقاء کے ذرائع موجود ہیں۔ سحری کی روح پرور گھڑیاں، افطار کی روح افزا ساعتیں، دن میں ذکر و اذکار اور رات میں تراویح و قیام اللیل کا خصوصی اہتمام۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کھاؤ اور سحری کرو، تو ہم نے اس پر عمل کیا۔ دن بھر گرمی برداشت کرتے ہوئے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل کیا۔ دنیا کی تمام مرغوبات سے کنارہ کشی اختیار کرو، ہم نے کر لی۔ لغو بات، جھوٹ، چغلخوری، غیبت، دوسروں کی ایذا رسائی سے، گالی گلوج سے، فحش کلامی سے خود کو روکنا ہے، ہم نے مان لیا۔ رات میں مزید نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے، ہم نے ویسا ہی کیا۔ توفیق ملی تو مزید نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے تہجد کا بھی اہتمام کیا۔ کیا آخری عاشورہ میں اعتکاف، شب قدر کی تلاش، اللہ کی رحمت اور مغفرت اور نار جہنم سے بچنے کے لیے جد و جہد، اپنے مال و دولت کو پاک و صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا اہتمام، تمام تر نعمتوں اور مرغوبات کی فراوانی کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات پر قابو، جھوٹ اور لغو باتوں پر پرہیز، یہ تمام امور گویا ایک مہینے تک ہمارے معمولات زندگی بن گئے ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہوا کہ ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ ایسا کرنے کے لیے، ایسا ماحول بنانے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ وہ کریم ذات ہم سے انہی اعمال کا مطالبہ کرتی ہے، اسی لیے ہم نے رمضان المبارک میں ہر وہ کام کیا جس کا ہمارے کریم آقا نے حکم دیا، اور اس کام سے ہمیں بچنے کی کوشش کی جس سے روکا گیا، تاکہ ہمارے اندر روزے کی روح تقوی پیدا ہو جائے اور ہم پھر پورے سال ہی اسی پرہیزگاری کے خوگر اور عادی بن کر قرب الہی حاصل کرتے رہیں۔ یہی مقصود فطرت ہے۔ رمضان المبارک کے ان اعمال سے گویا ہم سے گندگی دور کر دی گئی۔ اب جب کہ ایک طرح سے ہماری روح پاک ہو چکی، اب جب کہ ایک طرح سے ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ چکا، اب نیکیوں پر عمل آسان ہو چکا۔ ایسے میں روح کو پھر سے ناپاک بنا دینا، نفس مطمئنہ کو نفس امارہ میں تبدیل کر دینا اور نیکیوں کو برائیوں سے بدل لینا، کیا کوئی دانش مندی، عقل مندی کی بات کہلائے گی؟ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کی مبارک ساعتوں میں احکام خداوندی کی پاسداری کا صلہ ملنے کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ وہ عنقریب میں آنے والا ہے۔ انعامات خداوندی کی بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی مغفرت اور عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید دنیا کی دوسری قوم سے الگ ایک ممتاز خوشی کا دن ہے۔ اس دن کی اور اقوام کی طرح صرف رنگینی محفل کے لیے مسلمان مامور نہیں ہیں، ان کو رمضان المبارک کی محنت کا اجر
جھولیاں بھر بھر کر اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں، ان کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا خاص موقع ہے عید کا دن، مگر ہم میں سے اکثر کو اس کا احساس نہیں اور بہت سوں کو اس کا علم تک نہیں ہے۔ وہ اپنا بہت سارا وقت اپنے بناوٹ میں، سجاوٹ میں وقت کو بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اس دن تو اللہ کے خصوصی فضل و انعام کی بارش ہوتی ہے۔ خوشی و مسرت کے اس حسین موقع کو مذہب اور اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ ایثار و ہمدردی اور انسانیت نوازی سے ایسا مربوط کر دیا گیا ہے کہ اس کی ایک امتیازی شان اور منفرد حیثیت بن گئی ہے۔ بزرگان محترم، اسلامی تعلیمات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی صرف عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ مستحقین کا حق ان تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور جو زندگی اور اپنے مال و دولت کو اپنا تصور کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر یا نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے عید دراصل اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اگر وہ ناداروں کو ان کا حق پہنچانے سے بچتے ہیں تو ان کی عبادت و ریاضت ایک بے جان جسم کی طرح ہے۔ اس لیے ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے حاجت مند ہیں اور جن کی عید اس کے بغیر پر مسرت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عید الفطر کا تہوار نئے کپڑے پہن لینے اور لذیذ کھانے کھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جشن و مسرت کی روح اجتماعیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے چچا تایا خالہ میں کیا ہے مدد کیا کریں۔ صدقہ فطر کا وجوب اسی اسلامی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ آج کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مسلمانوں کو مہمانی اکرام کا دن ہے، سب کے لیے برابر ہو جانا چاہیے۔ مالدار بھی اس میں اچھے سے اچھا کھانا کھائے، غریب بھی اس میں اچھا سے اچھا کھانا کھائے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے پس پشت کار فرما مقاصد بہت ہیں، ان میں سے 2 کا صریح تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ نمبر 1، روزہ کے درمیان جو کوتاہیاں، لغزشیں، بد کلامیاں اور لا یعنی کام ہو گئے ہیں، یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایسے آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت موجود ہو اور اس پر مکمل 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد اور اپنے گھر کے خادم کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی، جیسا کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنے والی ہے۔ ہاں اگر اس کی اجازت سے شوہر ادا کر دے تو بھی الحمدللہ کافی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی لوگ صدقۃ الفطر کے مصارف ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کا معیار 4 چیزوں کو بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو یعنی بارلی چاول، نمبر 3 کشمش یعنی منقع، نمبر 4 کھجور۔ گیہوں کا وزن نصف سا یعنی 1 کلو 665 گرام، ایک صدقے کی مقدار۔ جو، کھجور اور کشمش کا وزن کرتے ہیں تو 1 سا یعنی 3.25 کلو، یا بعض علماء اکرام کے نزدیک 3.5 کلو ایک صدقہ فطرے کی مقدار بنتی ہے۔ عرب میں چونکہ گیہوں
کم اور گراں مشکل ہوتا تھا۔ غالباً اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نصف سا کو دوسری چیزوں کے پورے سا کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآنی ہدایات اور ارشادات نبویہ کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے وقت ہم ان چاروں میں سے جو گراں ہوں اور جس میں روپیہ زیادہ خرچ ہوتا ہو اس سے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب اور ثواب حاصل ہو، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے فقر و فاقہ کا زیادہ سے زیادہ ازالہ اور خاتمہ ہو سکے، جو طعمۃ للمساکین کی روح سے منشاء شریعت بھی ہے۔ مگر نامعلوم ہم نے ہندوستان میں کہاں سے صرف گیہوں ہی کو معیار بنا لیا ہے، جو کہ مذکورہ چاروں چیزوں میں سب سے سستا اور کم تر ہے۔ اکثر اہل مفتیان اکرام بھی اسی کا زور دیتے ہیں اور اسی کی قیمت لگا کر صدقہ فطر کا اعلان کرتے ہیں۔ اب حد یہ ہے کہ محتاج اور فقیر تک پہنچنے والا صدقہ فطر 1 کروڑ پتی اور لکھ پتی کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کے گھروں میں مزدوری کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کی حیثیت اگر کھجور سے ادا کرنے کی ہو تو گیہوں کے بالمقابل اس کا ایک فطرہ کسی غریب کے حق میں کتنا نفع بخش ثابت ہوگا۔ اسی طرح کوئی استطاعت رکھنے والا کشمش سے فطرہ ادا کرے گا تو یہ کتنی بڑی غریبوں کو مدد کرنے والا بن جائے گا، کیسی کیسی اس کی دلوں سے دعائیں لینے والا ہو جائے گا، اور اس سے یقیناً وہ چہرے جو غریب بچوں کے بچیوں کے ہیں وہ کھل اٹھیں گے جنہیں یہ دعائیں دیں گی، اور اسی طرح غریبوں پر مسرت ظاہر ہوگی۔ بزرگان محترم، اب یہ معلوم کریں کہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنے کا وقت کب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس لیے صاحب مالدار مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ بزرگان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ برکت کے اعتبار سے زیادتی ہی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہوا، مگر زکوٰۃ اور صدقہ کے اخروی نفع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہاں اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، 1 روپیہ کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں اور زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ صدقہ زکوٰۃ خرچ کرنے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ زکوٰۃ و صدقہ کے معمولی حصہ 1 کھجور کو
اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی کسی طریقے سے پرورش فرماتا ہے، جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ فطر ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ طور سے خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ الغرض یہ چند ارشادات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیکس تصور کریں تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، اور اگر صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہیں تو ضرور عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔